حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آيات ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آبَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به القلوب۔ ارشاد باری تعالی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔ نبی علیہ السلام کو بیت اللہ شریف سے خاص الفت تھی اور جب بھی وقت ملتا حضور بیت اللہ تشریف لے جاتے اور اکثر دوپہر بھی بیت اللہ شریف کے سائے میں جہاں آج کل حتیم ہے گزارا کرتے اور بہت زیادہ محبت تھی آپ کو۔ پھر آپ کے دل میں یہ تمنا بھی تھی کہ ہمارا قبلہ اگر بیت اللہ شریف ہو جائے تو بہت اچھا ہو، اور آپ چاہتے تھے تو اس آرزو کے ساتھ بار بار رخ انور اور نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ جاتی کہ شاید کوئی حکم آ جائے، وحی الہی آ جائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ کرنا
دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ کو اس کی آرزو ہے، ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کے لیے آپ کی مرضی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کی آرزو قبول فرماتے ہوئے حرم کو ہی وجہ کا شطر المسجد الحرام، یہاں بیت اللہ کو قبلہ نہیں قرار دیا گیا بلکہ سارے حرم کو وجہ کا شطر المسجد الحرام، پورا حرم جو ہے بیت اللہ شریف کا یا مکہ مکرمہ کا جو حرم ہے، اور حرم بہت وسیع ہے، چاروں طرف اس کے نشان ہیں، جدہ سے تھوڑا سا نکلیں تو آگے سے حرم شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے نزدیک وہ گوشہ ہے جہاں مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے یمن کی طرف بہت دور تک ہے، اسی طرح چوتھی سمت بھی، تو یہ کسی طرف 20-25 کلومیٹر فاصلہ بھی ہے، اور ان چاروں کے اندر جو ہے یہ حرم ہے۔ بعض حجاج کرام کو بھی یہ ہوتا ہے یا عمرے پر جانے والوں کو بھی کہ عین بیت اللہ کی مسجد جو ہے اسی میں شاید نماز ادا کی جائے تو یہ حرم کی نماز ہے، نہیں، جہاں تک حدود حرم ہیں ان کے اندر جہاں بھی آپ نماز ادا کریں گے وہ حرم میں ہوگی۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی بھی حدود حرم ہیں جو کئی میل شہر کے باہر تک ہیں، جن کی نشاندہی کی گئی ہے، تو مسجد نبوی میں نماز ادا کریں یا حرم کے اندر کسی بھی جگہ نماز ادا کریں تو حدود حرم کے اندر جو ہوگی وہ نماز حرم میں ہوگی۔ پھر اس کا ایک بہت بڑا فائدہ اور سہولت اللہ نے مسلمانوں کے لیے پیدا فرما دی کہ اگر بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کیا جاتا تو روئے زمین سے، بیت اللہ شریف ایک مکان ہے چھوٹا سا، تو عین سمت قبلہ تلاش کر کے مسجدیں بسانا آسان نہ ہوتا، ممکن نہ ہوتا۔ تو اگر میلوں ایک وسیع خطہ حرم قرار دے کر حرم کی طرف رخ کرنے کو کہا گیا تو ایک وسیع جگہ سامنے آ گئی جس میں روئے زمین پر سے، بعض مساجد کے رخ میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہوتا ہے، لیکن پیمائش کے ادارے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 24 ڈگری کا بھی فرق ہو جائے تو رخ حرم میں کہیں نہ کہیں حرم سے ٹچ کرتا ہے، اگرچہ ہر کوئی یہ کوشش کرتا ہے کہ رخ بالکل صحیح ہو، لیکن اس سے 24 درجے دائیں یا 24 درجے بائیں بھی ہو جائے تو اتنی وسعت ہوتی ہے کہ مسجد کا رخ حرم شریف کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف بیت اللہ شریف کو مقرر کیا جاتا تو وہ تو چونکہ ایک چھوٹا سا مکان تھا تو یہ بہت مشکل ہو جاتا، تو اللہ کریم نے اس میں بھی یہ آسانی فرمائی، فرما ہم آپ کا رخ انور بار بار آسمانوں کی طرف اٹھنا دیکھتے ہیں۔ دنیا عالم اسباب ہے اور اللہ کریم ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا فرماتے ہیں۔ جس طرح بعثت نبوی علیہ صاحب صلاۃ وسلام طے تھی لیکن دعا ابراہیمی کو بھی ایک سبب بنا دیا، اسی طرح امت مرحومہ کا قبلہ بیت الحرام کا قرار دیا جانا یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ پہلی آسمانی کتابوں میں جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئیں ان میں یہ نشانی بھی موجود تھی کہ اس امت کا قبلہ جو ہوگا وہ بیت الحرام ہوگا، لیکن سبب بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر میں اٹھنے والی آرزو، وہ آرزو بھی خود پیدا فرمائی، اس کو قبول بھی خود فرمایا، اس کو سبب بھی خود بنایا۔ وہ قادر مطلق ہے۔ بیت اللہ شریف زمین کا مرکزی وہ نقطہ ہے جسے سب سے پہلے رب العالمین نے تخلیق فرمایا
اور اس سے ساری زمین پھیلائی گئی۔ تجلیات الہی کا محبت و مرکز ہے، اور محققین کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ 9ویں عرش سے لے کر زمین کو چیرتا ہوا دوسری طرف 9ویں عرش تک انوارات و تجلیات کا ایک سمندر چلا جاتا ہے، جو سارا بیت اللہ کے مرکز سے گزرتا ہے۔ جہاں بیت اللہ شریف ہے، یہ زیر زمین بھی جہاں تک چلے جائیں بیت اللہ ہی ہے، اور بالائے آسمان بھی چلے جائیں تو بیت اللہ ہے، اس کے انوارات اور اس کی برکات موجود ہیں۔ کسی گھر میں تصویر ہو تو ارشاد ہے کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تصویر میں بھی لوگوں کو بہت غلطی لگتی ہے۔ ایک بات جو اس میں بہت عام سی ہے وہ نوٹ فرما لیجئے کہ جس میں زندگی کا تصور نہ ہو وہ تصویر شمار نہیں ہوتی۔ مثلا یہاں تک ایک تصویر ہے جو آئیڈینٹی کارڈ پہ لگی ہوئی ہے یا نوٹ پہ بنی ہوئی ہے، تو اتنے حصے کا بندہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ اس لیے یہ شرعاً تصویر ہی شمار نہیں ہوتی۔ شناختی کارڈ پہ جو لگی ہوئی ہے یا نوٹ پہ لگی ہوئی ہے، تو اس طرح کی جو تصویر ہے وہ تصویر شمار نہیں ہوتی۔ جب قسطنطنیہ فتح ہوا تو مسجد ابا صوفیہ جو ہے یہ بہت بڑا گرجا تھا اس زمانے میں، اور اس میں فرشتوں کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اور مریم علیہ السلام کے بے شمار تصویریں بنی ہوئی تھیں اور بڑی خوبصورت بنی ہوئی تھیں، ستونوں پر، محرابوں پر، دیواروں پر، چھتوں پر۔ تو مرکز کو لکھا گیا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، تو مرکز کو یہ لکھا گیا کہ اگر یہ ساری تصویریں اکھیڑی جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس بنی بنائی عمارت کا سارا حلیہ بگاڑ دیا جائے گا اور اس کے سارے پلستر اکھڑ جائیں گے، اور پھر اس طرح کے شاید ہو سکیں نہ ہو سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے چہرے میں جو نقوش ہیں، چہرے کا، ناک کا، آنکھوں کے، یہ جو نقشے ہیں یہ مٹا دو، پلستر اکھیڑنے کی بجائے انہیں رگڑ کر صاف کر دو، تو یہ تصویر کے حکم سے خارج ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اس طرح کر دیے گئے، اور وہ اس میں تب سے اب تک نماز ہو رہی ہے۔ تو یہ جو تصویر ہوتی ہے نامکمل، یہ تصویر کے حکم میں نہیں آتی۔ دوسرا جو بحث علماء میں ہے تصویر کی، ضمناً بات آ گئی تو میں کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ شرعاً جو حرام قرار دی گئی ہے وہ 3 ڈائمنشن ہے، یعنی کسی مسالے کی، لکڑی کی، مٹی کی بنی ہوئی کوئی مورت ہو جس کے 3 پہلو ہوں، لمبائی، چوڑائی، اونچائی، جس میں ہو 3 ڈائمنشن ہو، اس کی حرمت ہے۔ یہ جو کاغذ پہ بنتی ہے اس کی نہیں ہے۔ تو یہ 2 آراء ہیں علماء کی۔ تو تصویر جہاں ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، پھر جہاں وہ 3 ڈائمنشن یعنی بت پتھر کا، مٹی کا ہو، اور بیت اللہ شریف میں تو 360 بت رکھے تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہیں آرام فرماتے، دوپہر گزارتے، عبادت کرتے، تو کیا بیت اللہ پر ان بتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا؟ بالکل نہیں پڑتا تھا۔ ایسے نہیں پڑتا تھا جیسے سمندر میں آپ 300 بت ڈال دیں تو سمندر کا کیا بگڑے گا؟ تو وہ تو ایک بحر ذخار ہے تجلیات باری کا، تو اس میں بتوں کی نحوست نہیں بلکہ وہاں تجلیات باری ہمہ وقت اس قدر جلوہ افروز رہتی ہیں اور رہتی تھیں اور ہمیشہ رہیں گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے الفت تھی۔ تو آپ کی آرزو ہوتی کہ اللہ کرے ہمارا قبلہ بیت اللہ شریف مقرر ہو جائے، مسجد حرام مقرر ہو جائے، تو ارشاد فرمایا کہ اس امید میں آپ بار بار رخ انور آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، ہم آپ کو قبلہ اسی کو مقرر کر دیں گے۔ فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اپنا رخ انور، اپنا چہرہ وقت عبادت
مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ اب مسجد حرام میں یہ وسعت آ گئی کہ وہ پورا حرم کا جو علاقہ ہے وہ مرکز قرار پایا۔ بیت اللہ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن روئے زمین سے دور دراز سے جہاں کوئی مسجد بناتا ہے یا عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا رخ حرم شریف کی طرف ہونا چاہیے، اور حرم ایک وسیع علاقہ ہے، تو اگر سمت تھوڑی بہت اس کی قبلہ سے ہٹ بھی جائے تو حد حرم کے اندر رہتی ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، نور ایمان جہاں تک پھیلے، دنیا کے دوسرے سرے تک چلا جائے، تو جہاں کہیں بھی اے مسلمانوں تم ہو، عبادت کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو۔ اور یہ بات کہ یہ علماء یہود اور علماء نصارہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی پہلے اس قبلے کی طرف تھے اب ادھر پھر گئے، تو یہ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ فرمایا ان الذین اوتوا الکتاب یعلمون انہ الحق من ربہم، انہیں خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حق، اور ان کی کتابوں میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے تو ان کی امت کا قبلہ حرم شریف ہوگا۔ یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے اور یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، اللہ ان کے کرتوتوں کو خوب سمجھتا ہے۔ یعنی اس کا نتیجہ یہ بھگتیں گے، اس لیے کہ یہ نہ صرف خود اعتراض کر کے گمراہ ہو رہے ہیں، خود تو پہلے گمراہ تھے، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ تو گناہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو صرف انسان کی اپنی ذات کو متاثر کرتا ہے، اگرچہ بظاہر تو وہ ذات ہی کو متاثر کرتا ہے لیکن بالواسطہ وہ بھی پوری مخلوق کو متاثر کرتا ہے۔ جو فعل بھی ہم سے صادر ہوتا ہے، جو کلمہ ہماری زبان سے نکلتا ہے، جو سوچ ہم سوچتے ہیں، یہ سب چیزیں یا نور پیدا کرتی ہیں یا ظلمت۔ ہر قول، ہر فعل، ہر سوچ سے یا نور پیدا ہوتا ہے اگر وہ مثبت ہے، اتباع رسالت کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے، تو وہ روشنی دیتی ہے، اور وہ روشنی ذات کو تو براہ راست متاثر کرتی ہے، کائناتوں کو متاثر کرتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص برا سوچتا ہے، برا بولتا ہے یا برا کرتا ہے تو ظلمت پیدا ہوتی ہے، جو خود اس کو تو ظلمت میں لپیٹ ہی لیتی ہے، لیکن وہ کائنات، جہاں تک اللہ کی کائنات ہیں وہاں تک انسانی عمل کا اثر پھیلتا ہے۔ یہ تو وہ ہے جس میں ذاتی نقصان بندہ کرتا ہے، لیکن ایک وہ ہے جس میں دوسروں کا اجتماعی نقصان ہوتا ہے۔ مثلا فضول اعتراض جو یہ یہود و نصارہ کر رہے تھے تبدیلی قبلہ پر، تو اس کا اثر عمومی عام لوگوں پر بھی ہو رہا تھا کہ دیکھیں جی یہ مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کا سبب بننا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر کوئی ذاتی گناہ کرتا ہے اور اس کی نحوست پہنچتی ہے تو یہ بھی جرم ہے، لیکن براہ راست ایسی بات کرنا یا ایسا کام کرنا جس سے اللہ کی مخلوق گمراہی پہ جمی رہے اور ہدایت نہ پا سکے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ یاد رکھو تم کر تو رہے ہو لیکن اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، بہت بڑا ظلم کر رہے اور اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ۔ اب یہ جو یہود و نصارہ اور صاحب کتاب ہیں، آپ ان کو جتنی دلیلیں چاہیں دے لیں، یہ آپ کے قبلہ کا اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ دلیل وہاں مؤثر ہوتی ہے جہاں سامنے والے کے پاس دلیل نہ ہو اور وہ غلطی سے کر رہا ہو یا کسی غلط دلیل پر قائم۔
لیکن جو جانتا ہو کہ حق کیا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہو تو اسے آپ کتنی دلیلیں دیں گے؟ وہ پہلے سے وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے اور جان بوجھ کر حق کی مخالفت کر رہا ہے، پھر آپ اسے جتنی بھی دلیلیں دیتے رہیں وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ کو ان کے قبلے کا اتباع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو تو اللہ کریم نے خود بتا دیا، آپ کا قبلہ رب جلیل نے مقرر فرما دیا، تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ان کے قبلے کا اتباع کریں؟ کیونکہ وہی کہتے تھے کہ ہم میں چلو ایک بات تو مشترک تھی کہ بیت المقدس ہمارا بھی قبلہ تھا، مسلمانوں کا بھی تھا، تو کوئی ایک مرکز تو ہم میں کوئی ایک بات تو ایسی تھی جس پہ ہم متحد تھے، تو دیکھو انہوں نے تو یہ بھی تبدیل کر دیا اور وہ ایک بات جو سب میں مشترک تھی وہ بھی جاتی رہی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں جو نشانیاں اللہ نے دی ہیں، ان میں یہ بات بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی امت کا قبلہ مسجد حرام ہوگی، اور یہ جانتے ہیں اور جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ اور جو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے اسے آپ دلائل دیتے ہیں، اس دلائل سے تو قائل یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کے قبلے کو قبلہ نہیں مانیں گے۔ اسی طرح آپ کو ان کے قبلے کو قبلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو تو اللہ کریم نے براہ راست حکم دے دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ خود بھی ایک قبلے پہ متفق نہیں ہے۔ ما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ بیت المقدس میں بھی انہوں نے الگ الگ سمتیں بنائی ہوئی تھی۔ یہود کہتے تھے کہ جدھر اسحاق علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے ادھر منہ ہونا چاہیے، نصارہ کچھ اور کہتے تھے کہ ادھر ہونا چاہیے۔ تو خود مسجد کو یا بیت المقدس کو بھی قبلہ یہ نہیں مانتے تھے، بلکہ جن بزرگوں کے سے قائل تھے جن کے عظمت کے، وہ کہتے تھے کہ نہیں بالکل مسجد کی طرف نہیں، جہاں ان کے مزارات ہیں تو یہود اپنی طرف کھینچتے تھے، نصارہ اپنی طرف کھینچتے تھے۔ تو ان کا تو یہ عالم ہے کہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو قبلہ نہیں مانتے۔ لیکن اگر اس کے بعد اے سامع، اے سننے والے، اے مسلمان، اے مسجد حرم کو قبلہ ماننے والے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آبَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح علم آ چکا، اگر پھر تم نے ان کے قبلے کو قبلہ ماننا چاہا اس لیے کہ یہ بڑا خیر سگالی کا ہم کام کر رہے ہیں، تو فرمایا یاد رکھو اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم بھی ظالموں میں شمار کیے جاؤ گے۔ ظلم ہوتا ہے، لغوی معنی ہے ظلم کا وضع الشیء لغیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہ ہو، یعنی غلط کام کرنا، وہ کام کرنا اس طریقے سے کرنا جس سے طریقے سے کرنا مناسب نہ ہو، وہ کام کرنا جس کا کرنا صحیح نہ ہو۔ تو فرمایا مسلمانوں اگر تم یہ سوچنے لگ پڑے کہ دنیا میں اتنے یہود و نصارہ ہیں اور ہم ان سے قبلہ مشترک کر لیں، اور قبلہ ہی تو ہے چلو بیت المقدس کی طرف کر لیں، تو پہلے وہ بھی تو تھا، تو ہم میں کوئی بات سمجھوتے کی آ جائے گی۔ فرمایا جب اللہ کا حکم واضح اور کھلا کھلا تمہارے پاس آ چکا جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اگر اب ایسا کرو گے تو پھر تم بھی ظلم کرنے والوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس لیے الذین آتیناہم الکتاب، اس لیے کہ یہ جو اہل کتاب ہے جنہیں آپ سے پہلے ہم نے کتابیں دی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس تیقن کے ساتھ اس تبدیلی کو اور بیت الحرم کو قبلہ ہونے کو اتنا یقینی جانتے ہیں جس یقین کے ساتھ باپ بیٹے کو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ باپ ساری دنیا سے بھول سکتا ہے، لیکن کون ایسا باپ ہے جسے اپنے بیٹے کا پتہ نہیں ہوتا اور اسے نہیں پہچانتا؟ جس طرح باپ بیٹے کو پہچانتا ہے اس طرح یہ اہل کتاب اس ساری بات کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو جانتی ہے کہ حق کیا ہے،
لیکن اپنی دنیاوی اغراض کے لیے حق کو چھپاتی ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی اور گمراہ لوگوں کی خصلت تھی کہ وہ بظاہر ہیلا حوالہ کر کے اصل کے خلاف فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یا اصل جو حق ہے اس کے خلاف فیصلے دیا کرتے تھے اور حق کو چھپا لیتے تھے۔ اس طرح آج بھی ہم میں یہ مرض عام ہے، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ کام حلال نہیں ہے، یہ کام جائز نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر الفاظ کو بدل کر جی میں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا، اس پر ہم فیصلے لیتے ہیں۔ خصوصاً نکاح کے معاملات میں یہ بہت ہوتا ہے کہ بڑے ننھے خان بنتے ہیں، فوراً طلاق دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا، وہ کہا تھا۔ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے پاس حقیقت بیان کی گئی تو وہ کہنے لگے اس طرح تو طلاق ہو جائے گی، تو مجھے تو آپ نے بتا دیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح لکھ کے نا سیال شریف بھیج دیں، تو انہیں کیا پتا وہ اس کے مطابق وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اپنی طرف سے عبارت پڑھائی اور بھجوا دیا، انہوں نے فتویٰ بھیج دیا، اور پھر وہ تو کیا یہ فتویٰ روز حشر کام دے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر بچا لے گا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ آپ بات کو بدل کر، غلط کہہ کر، حقیقت کو چھپا کر اس پر فیصلہ لے رہے ہیں یا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ عادت یہود و نصارہ کی تھی۔ فرمایا کہ ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کتاب جاننے والا ہے، چونکہ سارے لوگ تو کسی امت میں بھی کتاب کو جاننے والے نہیں ہوتے تھے، ماننے والے سارے ہوتے تھے، جاننے والے لوگ تھوڑے ہوتے ہیں جو دوسروں کو احکام بتاتے رہتے ہیں۔ فرمایا یہ جو جاننے والے یعنی کہ جو علماء کہلاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، لیکن وہ حق کو چھپا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے باتیں بناتے ہیں۔ اور الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، لیکن بندہ مومن کا حق یہ ہے کہ اسے جب یقین ہے کہ جو اللہ نے فرما دیا، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ حق ہے، پھر اسے ادنا ترین شبہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ احکام الہی میں کوئی ادنا ترین شبہ کیا جائے۔ دراصل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ احکام شرعی کے لیے جان لڑا دی جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ اب اس میں مختلف رکاوٹیں آتی ہیں، کچھ انسان کے لیے جسمانی تکلف کا یا ادنا سی تکلیف کا سبب بنتی ہیں، یا اہتمام کرنا پڑتا ہے، وقت لگتا ہے، کبھی پیسے کا نقصان درمیان میں آ جاتا ہے، کبھی کسی انسان کی یا کسی حکمران کی یا کسی اپنے سے طاقتور یا قبیلے کے سردار کی ناراضگی کا خوف درمیان میں آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسانی مزاج ہے، بات سن تو وہ لیتا ہے، اسے یقین کا وہ درجہ حاصل نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، پھر اس میں لغزش آ جاتی ہے، پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، اس کے دل میں ایک وشواس پیدا ہو جاتا ہے کہ بھی کہتے تو ہیں ایسا ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، جیسے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ بھی یہ دنیا تو ہماری دیکھی بھالی، اب آخرت کیا ہوگا ہمیں تو کوئی خبر نہیں۔ بظاہر یہ چھوٹی سی بات ہے کہ جانے آخرت میں کیا ہوگا، لیکن اثر کے لحاظ سے یہ سارے ایمان کو ضائع کر دیتی۔ جب آخرت پر ہی یقین نہ رہا تو اعمال کی اصلاح کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ نیکی کی حیثیت کیا رہے گی؟ اور نیکی اور برائی میں فرق کیا رہ گیا؟ فرق تو یہی ہے کہ برائی سے عاقبت تباہ ہوتی ہے اور نیکی سے دائمی زندگی بنتی ہے۔ دنیا پرتو ہے، سایہ ہے، عکس ہے آخرت کا۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جسے اللہ کی اطاعت کی توفیق ہوتی ہے اور جو رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے اور یقین کے ساتھ کرتا ہے، جس کی آخرت سنورتی ہے، دنیا چونکہ اس کا پرتو ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی دنیاوی بھی پرسکون ہو جاتی ہے، اسے دنیا میں بھی اطمینان نصیب ہو جاتا ہے، بے شمار مصیبتوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور بے شمار لغزشوں سے اس کے بچانے کا سبب بنتا ہے، اور اس کے دل میں ایک سکون ہوتا ہے۔ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں، پتھر پہ بسر رکھے تو سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، لیکن جنہیں دولت یقین نصیب نہیں ہوتی، وہ اربوں کے مالک بھی بن جائیں، خربوں کے مالک بن جائیں، اونچے شاندار محلوں میں بھی ہوں، انہیں چند لمحے سونے کے لیے بھی خواب آور گولیاں کھانی پڑتی، اندر اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا۔ ایک دوزخ کے بارے اللہ کریم کا ارشاد ہے، تطلع علی الافئدہ، دوزخ کی آگ ایسی ہے کہ دل کے نہاں خانے کو جا چھوتی ہے۔ آگ میں آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ باہر سے جلانا شروع کرتی ہے نا، تو فرمایا دوزخ کی آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف باہر سے نہیں جلاتی، نہاں خانے دل کے اندر جا کر وہ آتش برپا کر دیتی ہے۔ تو جو لوگ اللہ و اللہ کے رسول کی نافرمانی پہ کمر باندھ لیتے ہیں، یا جنہیں حق پہ یقین نہیں رہتا اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سے سکون اٹھ جاتا ہے، چونکہ دل کی گہرائیوں میں دوزخ کا دھواں اور اس کی تپش پہنچ رہی ہوتی ہے۔ انسان کی یہ زندگی ہو یا دائمی زندگی ہو، انسان کو غرض ہے اطاعت الہی سے۔ یہاں بعض لوگوں کو میں ایک ضمنی بات کرتا چلوں، یہ بھی بڑا وہم ہوتا ہے۔ مثلا سفر میں اللہ کریم نے نماز قصر فرما دی، آپ 4 فرض کے 2 فرض پڑھتے ہیں، اب وہ کمر باندھ لیتے ہیں، نہیں جی میرے پاس فرصت ہے، میں 4 پڑھوں گا۔ بھی جس طرح اللہ کے احکام عزیمت کے لیے ہیں، اسی طرح رخصت کے لیے بھی اسی رب کے احکام ہیں۔ تو جہاں اس نے عزیمت کا حکم دیا وہاں عزیمت اطاعت ہوگی، جہاں اس نے رخصت کا حکم دیا وہاں رخصت بھی اطاعت الہی ہوگی۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ یہ فیصلہ تو اس کا ہے جو حکم، جہاں اس نے عزیمت کا، جہاں اس نے سر کٹانے کا حکم دیا وہاں سر کٹانا اطاعت ہوگی، جہاں جان بچانے کا حکم دیا وہاں جان بچانا اطاعت ہوگی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تلوار ہی چلانی ہے، ہم نے قتل ہی کرنا ہے، ہم نے خون ہی بہانا ہے، نہیں، جہاں خون بہانے کا حکم ہے وہاں خون بہانا اطاعت ہوگی، اور جہاں جان بچانے کا حکم ہے وہاں جان بچانا اطاعت ہوگی، جہاں 4 فرض پڑھنے کا حکم ہے وہاں 4 پڑھنا اطاعت ہوگی، جہاں 2 کا حکم ہے وہاں 2 پڑھنا اطاعت ہوگی۔ جس طرح عزیمت پر عمل اطاعت الہی ہے، اسی طرح اللہ کریم کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل بھی اطاعت الہی ہے۔ بندہ اپنی طرف سے فیصلے نہ کرے۔ ہم نے رسومات کو عبادات کا درجہ دے دیا، اور جو رسم ہم بنا لیتے ہیں اس کی کوئی اصل نہ بھی ہو تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی نشانی ہے۔ یہ بزرگوں کی نشانی دین نہیں ہے۔ دین اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور سنت ہے۔ اور کوئی بات جو اس کے خلاف ہو، جب بھی پتہ چلے فوراً ترک کر دینی چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں توبہ کی توفیق دے، توفیق عمل دے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے
احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔